نہیں ہو سکتا کہ ہم ریاست پر چڑھائی کر دیں، ہم ساری چیزوں کو شہروں کو لاک ڈاؤن کر دیں اور اس کے بعد کہیں کہ ہم پرامن ہیں۔ سیاسی احتجاج ہونا چاہیے حقوق کے لیے، پرامن احتجاج کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن پرامن احتجاج جب وائلنس اس میں آ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کے بعد احتجاج کرنے والے کسی اور سمت میں چل پڑتے ہیں، اور وہ معصوم لوگ ہوتے ہیں، انہیں بہکانے والے چند لوگ ہوتے ہیں، یا بہکانے والے یا ایسے لوگ جن کا سیاسی تجربہ کوئی نہیں ہوتا، اور وہ بند گلی میں لے جاتے ہیں پورے کے پورے کاروان کو، اور پھر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے آزاد کشمیر میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دہائیوں کی بیڈ گورننس نے لوگوں کے اندر بے چینی پیدا کی ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ اور ان کو ٹینیور پورے نہ کرنے دینا نامناسب اور غیر جمہوری رویہ ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سو ہم یہ سمجھتے ہیں زیادہ بہتر ہوتا کہ جو ہمارے بھائی اور بہن احتجاج کر رہے ہیں وہ انتخابات کا راستہ اختیار کرتے، اور جو یہ کہتے ہیں جی کہ انتخابات میں عوام کی مرضی نہیں چلتی، تو کسی حد تک یہ بات تو ٹھیک ہے۔ بہت بار ایسا ہوا کہ لوگوں نے فیصلہ کوئی کیا اور اس کا نتیجہ کوئی نکلا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہو اور منظم اسٹریٹ پاور ہو، پھر کوئی ریاستی اسٹرکچر آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ ہم نے یہ سارا کچھ خود بھی فیس کیا ہے، ایک بار فیس نہیں کیا، بار بار فیس کیا۔ تو لاک ڈاؤن کا راستہ، راستے بند کرنا، ریاستی اداروں کے ساتھ الجھنا فزیکلی، اس کا پھر نقصان پورے سماج کو ہوتا ہے۔ یہ میں بات اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ پیغام جانا چاہیے، حالانکہ جہاں ہماری رسائی ہوتی ہے وہاں ہم بات مذاکرات کی اور بات چیت کی کرتے ہیں، لیکن ضد کے ساتھ، انا کے ساتھ اور لوگوں کو بہکا کے یا بھڑکا کے اگر کوئی مقصد کہیں بھی حاصل کرنا چاہے، وہ پھر مقصد حاصل نہیں ہوتا، آپ اصل منزل سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ یہ جو 12 نشستیں ہیں جن میں سے یہ 3 امیدوار ہیں، قطع نظر اس کے کہ یہاں پہ پنجاب میں پی ایم ایل این ہے، ایک پاپولر پارٹی ہے، ہماری مخالف پارٹی بھی پاپولر ہے جو الیکشن نہیں لڑ رہی اس وقت، اور ایک اور جماعت ہے جو پاپولر نہیں رہی، اور وہ بھی ایک قومی جماعت ہے۔ میں ان کے نوجوان جو رہنما ہیں ان کے بعض بیانات پہ حیران ہوتا ہوں۔ احترام کا رشتہ بھی ہے، ذاتی تعلق بھی ہے، لیکن سیاست کی خاطر، محض ووٹ کی خاطر ریاستی مفادات پر سوالیہ نشانات اٹھانا قومی قیادت کا کام نہیں ہے۔ تو اگر قومی قیادت بھی یہ کام کرنے لگے تو پھر دھرنے دینے والوں میں اور قومی قیادت میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 12 نشستیں ہیں پاکستان میں، کس نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی کی نشستیں نہیں بڑھ سکتی؟ اگر آپ یہ مطالبہ کرتے تو اسمبلی کی نشستیں آزاد کشمیر کی، جو اندرون آزاد کشمیر کی ہے، وہ بڑھ سکتی تھی، لیکن آپ مہاجرین مقیم پاکستان کو مائنس نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کا مقدمہ ہے کہ جب بھی پلیمسائڈ ہوگا، استصواب رائے ہوگا، تو کشمیریوں کی آبادی کو ہم کم کرنے کی اجازت تو نہیں دے سکتے۔ کیا یہ کشمیر کاز کے مفاد میں ہے یہ بات؟ نہیں۔ دیکھیں وہاں کشمیری جو قیمت ادا کر رہے ہیں وہ کشمیری ہیں جو 7 لاکھ انڈین آرمی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ 8 دہائیوں سے ڈوگرا راج کے خلاف لڑتے ہوئے اب وہ یہ بھارتی تسلط کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ان کا انٹرسٹ پہلا انٹرسٹ ہے، اور یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی بھول گیا تو اسے یاد کروانا پڑے گا کہ کشمیر کا فیصلہ تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ یہ نعرے لگا کے یہ نامکمل ایجنڈا جو ہے، اس سے آپ الگ نہیں ہو سکتے، اور یہ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان 1-2 نہیں کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان کی فوج نے شہادتیں دی ہیں، غازی ہیں، سول کیجولٹیز ہوئی ہیں، شہادتیں سویلینز کی۔ کوئی مذاق ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ پھر یہ کہنا کہ جی پانی بہہ کے آتا ہے، تو پانی تو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، پانی تو مقبوضہ کشمیر سے آ رہا ہے۔
پانی تو تبت سے بھی آ رہا ہے، اور اگر اس طرح جہاں سے پانی گزرے وہ لوگ کہیں کہ ہمارا پانی ہے، تو جو لوور پیڈسٹرین پہ لوگ رہتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہے. سو مطالبات وہ کرنے چاہیے جو قابل عمل. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں جو مطالبات مانے گئے، مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ اجلت کا مظاہرہ کیا گیا. اگر وہ اجلت نہ کی جاتی آج کا دن نہ آتا. تو اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیری ووٹر اپنے ووٹ کا استعمال کرے. کوئی شک نہیں، کشمیریوں سے بڑا پاکستانی کوئی نہیں ہے. کشمیری پاکستانیوں سے بڑے پاکستانی ہیں. ان کی محبت اور عشق پاکستان کے ساتھ اور ان کا رومانس کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا. اس کے پیچھے ہزاروں شہداء کا لہو ہے، وہ ضائع نہیں جا سکتا.